إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس اللہ نے ہمارے لیے سال کے دوران کئی ایسے سیزن، موسم رکھے ہیں جن میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت پہ دیگر ایام کے مقابلے میں کچھ زیادہ توجہ دے کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی لے سکتے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جن کے ذریعے ہمیں ایسے ایام کے بارے میں علم ہوا کہ جن ایام میں ہم تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی توجہ دے کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ زبانی طور پہ بھی بیان کیا اور عملی طور پہ ان ایام میں دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ عبادت کر کے ہمیں بتا دیا کہ تم لوگ بھی میری طرح کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، تاکہ تمہیں ان ایام میں تھوڑی سی محنت کر کے بہت کچھ مل جائے۔ تو ایسے ایام، جو ایام سال کے دوران خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور پھر یہ ذو الحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے۔ عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10 کا نام عشرہ ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ ہو اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں، تو رمضان کا آخری عشرہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایسے ہی ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا میں جو بھی ایام ہیں، جو بھی دن ہیں، ان دنوں میں سے افضل ترین دن ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کے سبھی ایام میں آپ لوگوں کی توجہ چونکہ ہٹ چکی ہے، اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہ واپس آ جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب آپ میری بجائے کسی اور جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سال کے تمام ایام میں افضل ترین ایام
ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، تو کیا یہاں پہ سوال پیدا نہیں ہوتا؟ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں جی رمضان کے آخری 10 دن آ گئے اور یہ عشرہ افضل ترین عشرہ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب سے افضل عشرہ ہے، یہ افضل ترین 10 ایام ہیں۔ اب علماء کی کون سی بات مانیں، رمضان والی یا ذوالحجہ والی؟ ہاں جی، کون سی بات ماننی ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ افضل ترین چیز تو اب ایک ہوگی، نمبر 1 چیز تو ایک ہوگی، یا رمضان کا آخری عشرہ یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ کے درمیان ماشاءاللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں دنوں کی طرف تو ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہیں، اور اگر ہم دیکھیں راتوں کی طرف تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک بڑے شاگرد ہیں، ان کا نام کون بتائے گا؟ یہ مدرسے کے لوگ نہیں بتائیں گے، جو مدرسے میں نہیں پڑھے وہ لوگ بتائیں گے۔ امام ابن تیمیہ کے ایک بڑے شاگرد، جی کون ہے؟ امام ابن کثیر۔ جواب ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ امام ابن القیم۔ امام ابن تیمیہ نے بڑے بڑے شاگرد چھوڑے ہیں، وہ علماء جنہیں ہم بہت بڑے علماء سمجھتے ہیں وہ امام ابن تیمیہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے امام ابن القیم۔ یہ اپنے آپ کو امام ابن تیمیہ کے سامنے کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صاحب کے سامنے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ خود ہی کہنا کہ میرے استاد نے مجھے ڈانٹا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاگرد اپنے استاد کو بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنے استاد صاحب کا یہ جواب نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر عقل مند جب ہمارے استاد کے اس جواب پہ غور و فکر کرے گا تو وہ مطمئن ہو جائے گا، اسے تسلی ملے گی اور جان لے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا موقف نہیں ہے جس پہ انسان مطمئن ہو سکے۔ اسی پہ اطمینان ہوتا ہے۔ کس پہ اطمینان ہوتا ہے؟ کیوں بیٹا آپ نے بتانا ہے۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا جس پہ اطمینان ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیوں بیٹا کیا کہا تھا؟ داڑھی کے بغیر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوال ہے، ان میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے جو داڑھی کے بغیر ہے؟ دیکھ لیں، ان سب کی توجہ لگتا ہے کسی اور جگہ پہ تھی، والد صاحب بس لے آئے ہیں ساتھ۔ کوئی تو بتائے بھی جو داڑھی کے بغیر ان میں سے کوئی۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا؟ چلیں آپ دوسرے ہی بتا دیں جی، پھر کیا کہا تھا جی؟ وہ دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ابن تیمیہ نے موقف پیش کیا ہے یہی بہترین موقف ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اہمیت زیادہ راتوں کو دیتے تھے کہ دنوں کو؟ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آپ بیدار رہتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں پورا سال ہر رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا اور رات کو سویا نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا تھا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، لیکن جب رمضان کی آخری راتیں آتی ہیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پوری رات جاگتے ہیں، بچوں کو گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں، تو نیند کب پوری کرتے ہیں؟ دن کے وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو آپ نے دنوں پہ اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہی ہم تلاش کرتے ہیں کس کو؟ لیلۃ القدر کو۔ تو لیلۃ القدر رات ہے، دن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ دنوں کی طرف آ جائیں تو جو ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے، ان دنوں میں یوم عرفات ہے۔ اب یوم عرفات کی اہمیت دن کی وجہ سے ہے کہ رات کی وجہ سے؟ دن کی وجہ سے۔ دن کا روزہ رکھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، دن کے وقت میدان عرفات میں وقوف کریں گے تو اللہ رب العزت سے بہت سا ثواب حاصل کریں گے، گناہوں کی معافی حاصل کریں گے، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کریں گے۔ اور انہی ایام میں قربانی کا دن ہے، تو یہاں پہ بھی دن کی بات ہو رہی، رات کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے وہ جواب، وہ موقف جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے وہ بہترین موقف ہے۔ تو ان ایام کی پہلی فضیلت کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشری، کہ سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں سے افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، ان ایام کی فضیلت میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ کون سے صحابی روایت کرتے ہیں بیٹا؟ جی یہ بچے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹا؟ کون؟ اونچی بولیں۔ عبداللہ بن عباس، بہت اچھے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو روایت کرنے والے، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر، کہ دنیا میں پورے سال میں کوئی ایسے ایام نہیں ہیں جن ایام میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام سے زیادہ پیارے لگتے ہوں۔ نیک عمل اللہ کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہم بستر چھوڑ کے وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ لیکن یہ سارے اعمال جتنے اللہ کو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں پیارے لگتے ہیں، اتنے دیگر ایام میں پیارے نہیں لگتے۔ آپ اللہ کی راہ میں کل 100 روپیہ دیں، یہ ایک طرف، اور جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 100 روپیہ دیں گے وہ دوسری طرف، وہ بھی 100 روپیہ، یہ بھی 100 روپیہ۔ لیکن جو 100 روپیہ آپ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں دیں گے وہ اللہ کو اس کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوگا جو آپ کل دیں گے۔ جو نوافل آپ ان دنوں میں ادا کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ نوافل ہوں گے جو آپ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ادا کریں گے۔ جو تلاوت آج کل آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو آپ تلاوت کریں گے وہ اللہ کو اس تلاوت سے کہیں زیادہ پیاری لگے گی اور اس سے زیادہ اللہ کو محبت ہوگی۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایام جو چند دنوں کے بعد آنے والے ہیں یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عوام کو، ہماری پبلک کو ان ایام کی اہمیت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لوگ قربانی کو ایک روایت سمجھتے ہیں، رواج سمجھتے ہیں، اور جو دن روزوں میں گزارنے ہوتے ہیں، عبادت میں گزارنے ہوتے ہیں، وہ پکنک کے طور پہ منڈی میں گزار دیتے ہیں، جانور خریدنے کے طور پہ، جانور خریدنے کے لیے۔ جانور خریدیے، یہ عمل بھی باعث ثواب ہے، لیکن پکنک کے طور پہ جانا، بچوں کو لے کر بار بار سارا وقت وہاں پہ ضائع کر دینا، کون سے دن کا؟ قربانی سے پہلے والے دن کا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفات۔ جو یوم عرفات منڈی میں لگا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اگر رکھا بھی ہے تو لگتا ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ گرمیوں کے ایام ہیں اور لمبے ایام ہیں، تو یہ ایام اگر آپ منڈی میں گزاریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دن عبادت کو وہ موقع اور وقت نہیں دے سکیں گے جو دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایام اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں، جیسا کہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ ان ایام میں یوم عرفات بھی ہے، اور یوم عرفات وہ دن ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے عرفات کے دن آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ انہو لیدنو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں جو میدان عرفات میں سفید لباس پہن کر اللہ سے معافی لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ میرے فرشتوں، ما اراد ہؤلائی، یہ لوگ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ یوم عرفات جیسا عظیم دن ان 10 دنوں کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں وہ دن بھی ہے جس کو یوم حج اکبر کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے داڑھی کے بغیر؟ جی، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچے دینی لحاظ سے کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ جی، حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ فی الحال میرا سوال یہ کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ چلیں جی، اب باقی لوگ بتائیں، لیکن مدرسے کے علاوہ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ جی، جمعے کے دن، یہ نہیں کہ یوم عرفات ہو، ایسے ہی ہے نا؟ اگر جمعے کے دن حج ہو، یوم عرفات ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ یہ بات کس کس کو معلوم تھی؟ بھائی کے بتانے سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں جی، اور کسی کو اس کے علاوہ کچھ اور معلومات ہوں حج اکبر کے بارے میں؟ آپ کی معلومات ان سے مختلف ہیں۔ جی، آپ کی کیا معلومات ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائی، جو معلومات آپ نے پہلے دی ہیں، یہ وہ معلومات ہیں جو پاکستان کی پبلک میں اکثر لوگوں کو یہی معلومات ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ معلومات درست نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ حج اکبر اسے کہتے ہیں کہ حج عرفات کے دن ہو، یہ موقف درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر حج حج اکبر ہے، ہر، تو پھر اسے حج اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عمرے کا نام حج اصغر ہے۔ عمرے کا نام کیا ہے؟ بولیے ذرا، عمرے کا نام کیا؟ حج، عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں، تو اس لیے ہر حج کیا؟ حج اکبر ہے۔
اچھا، اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یوم حج اکبر کون سا ہے؟ جی ہاں، 10 تاریخ کو یوم حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ ہر حج حج اکبر ہے، تو ہر حج میں جو 10 تاریخ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یوم حج اکبر، یعنی کہ حج کا خاص دن۔ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سال کے تمام ایام میں جو دن سب سے افضل دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، 10 تاریخ کا دن ہے، جسے یوم نحر کہتے ہیں۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ سال کے افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ سال کے ایام میں وہ ایک دن جو سب سے افضل ہے وہ یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 تاریخ کا دن ہے۔ تو 10 تاریخ کا دن بھی حصہ ہے کس کا؟ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذوالحجہ کا یہ عشرہ کتنا عظیم ترین عشرہ ہے اور ہمیں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان ایام میں ہم نے کرنا کیا ہے، ان ایام سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ان ایام کو کون سی مصروفیات میں گزارنا ہے۔ پہلے نمبر پہ ان ایام میں حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ درس صرف اس سال کے لیے نہیں ہے، ہر سال کے لیے ہے۔ تو ان ایام میں حج عمرہ کرنا عظیم ترین عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمرے اور حج کے بارے میں کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عمرے کے بعد جب آپ دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو دوسرا عمرہ کر لینے سے 2 عمروں کے بیچ میں انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مٹا ڈالتے ہیں۔ کیسے مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جی کیسے مٹاتے ہیں؟ ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ عمرے پہ عمرہ کرنا چاہیے، مسلسل عمرے کرتے رہیں۔ آج ہمارا لبرل طبقہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، کیا تم عمرے پہ عمرہ کر رہے ہو جبکہ تمہارے محلے میں ایسی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ آپ بار بار عمرہ کرنے کی بجائے ان کی مدد کریں۔ یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب عمرہ کرنے کی باری آتی ہے، جب بار بار حج کرنے کی باری آتی ہے، جب قربانی کی باری آتی ہے۔ لیکن جب 70,000 روپے کا موبائل خریدنا ہوتا ہے تب کسی کو یہ بچیاں یاد نہیں آتی۔ جب ان لوگوں نے لبرل لوگوں نے ڈانس کی محفلیں منعقد کرنی ہوتی ہیں تب ان کو وہ یتیم بچیاں اور وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی یاد نہیں آتی۔ ان کو غریب لوگ تب یاد آتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی جائے کہ عمرے کے بعد ایک اور عمرہ کرو، یعنی کہ اللہ یہ چاہیں کہ ہم بار بار عمرہ کریں، نبی علیہ السلام اس بات کی ترغیب دیں کہ ہم بار بار عمرہ کریں، اللہ یہ چاہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، اور یہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور افسوس آپ میں سے کئی لوگ جو لبرل نہیں ہیں وہ بھی اس مہم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا مقابلہ کرنے والی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول تو ہمیں ترغیب دے قربانی کرنے کی، اور ہمیں یہ بتایا جائے، احادیث سے یہ پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تھا آپ نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ بولیے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100۔ اور یہ کہیں کہ یہ کام غلط ہے؟ یہ تو قربانی کے موضوع پہ گفتگو ہوگی تو اللہ کرے مجھے یاد رہے اس پوائنٹ پہ بھی گفتگو کریں گے کہ قربانی کرنے میں غریب لوگوں کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو بہرحال ان ایام میں عمرے پہ عمرہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج مبرور
کا بدلہ اللہ کے پاس صرف اور صرف جنت ہے، اس سے کم کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیکن کون سا حج؟ حج مبرور، مبرور بر سے ہے، یعنی کہ وہ حج جو نیکیوں پہ مشتمل ہو، جو نیکیوں سے بھرپور ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، جو ریاکاری سے پاک ہو، جو شہرت کے لیے نہ ہو، جو لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہ ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے عین مطابق ہو۔ ان ایام میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان ایام میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ کن ایام میں بیٹا؟ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں ہم نے کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہیں، کیونکہ حدیث ابن عباس جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس میں بتایا جا چکا ہے کہ نیک اعمال اللہ کو ان دنوں میں بڑے پیارے لگتے ہیں، اور روزہ نیک عمل ہے یا نہیں؟ نیک عمل ہے، اتنا نیک عمل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ وہ عظیم عمل ہے جو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود میں دوں گا، اس کا ثواب خود میں دوں گا۔ تو ان ایام میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب حنیدہ بن خالد خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنی بیوی سے۔ حنیدہ صحابی نے یہ حدیث کس سے لی؟ اپنی اور بیوی سے۔ یہ ہوتے ہیں کام لینے والے بیویوں سے۔ حنیدہ نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ اپنی بیوی سے لی ہے، اور ان کی بیوی نے یہ حدیث لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان ایام میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً یوم عرفات کے روزے کا۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے ساتھ مل کے ایک مسئلہ حل کر لینا چاہیے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پہلے حدیث میں نے کیا بیان کی تھی کہ آپ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین ایسا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب کس کی بات مانی جائے جی؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اصول ہے، وہ کیا کہ المثبت مقدم علی النافی من حفظ حجت علی من لم یحفظ، کہ جو کہے یہ کام ہوا ہے اس کی بات مانی جائے گی، اور اس کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے گا جو کہے کہ یہ کام نہیں ہوا۔ کیونکہ جو کہہ رہا ہے یہ کام ہوا، اس نے یہ کام ہوتے دیکھا ہے، اور جو کہہ رہا ہے نہیں ہوا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، دوسروں کے علم میں ہے۔ ام المومنین عائشہ کو معلوم نہیں ہو سکا، دیگر بیویوں کو معلوم ہے۔ اب آپ کہیں گے ام المومنین عائشہ کو کیوں نہیں معلوم ہو سکا جی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ان 9 دنوں میں ام المومنین عائشہ کے گھر میں اللہ کے رسول کتنی بار جاتے ہوں گے؟ ایک بار، ایک ہی بار جاتے ہوں گے نا۔ تو اگر ان کو پتہ نہیں چل سکا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں بھی روزہ رکھا ہوا ہو، اور وہ سمجھ رہی ہوں کہ آج جمعرات کا روزہ رکھا ہوا ہے، وہ سمجھ رہی ہوں کہ آج سوموار کا روزہ رکھا ہوا ہے، وہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، شاید وہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس صحابیہ کی بات مانی جائے گی جو بتا رہی ہیں کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور یہ حدیث نہ بھی ہو جس میں حدیث میں آیا کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے جو عام حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال ان دنوں میں بہت پیارے لگتے ہیں، اور ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ روزہ نیک عمل ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، یوم عرفات کا روزہ، اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یوم عرفات کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ ہمیں کیسے کیسے معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے موقع دے رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں کتنی پرافٹ ہے نیک عمل پہ، روزہ 1 اور گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنے سالوں کے؟ 2 سالوں کے۔ اتنے مواقع دینے کے باوجود اگر کوئی اللہ سے بخشش نہ لے سکے تو پھر وہ بدبخت ہے، پھر وہ بد نصیب ہے۔ اللہ تو موقع دے رہے ہیں کہ 1 روزہ رکھو 2 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یوم عرفات کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیجئے۔ ایسے ہی ان 10 ایام میں اگر جمعرات آئے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، جمعرات کی وجہ سے بھی اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہونے کی وجہ سے بھی۔ جمعرات آ جائے اس کے روزے کا اہتمام کیجئے۔ ان ایام میں جو جمعے کا دن آئے گا وہ باقی ایام کے جمعہ کے دن سے افضل ہوگا۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوگا، یہ مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے اب، کیا کہ یوم عرفات کا روزہ سعودیہ کے مطابق رکھنا ہے کہ پاکستان کے مطابق؟ جی سعودیہ کے مطابق۔ سعودیہ کو ووٹ دینے والے اور کون کون سے ہیں بھائی کے علاوہ؟ روزے کے لحاظ سے ووٹ، ویسے ووٹ نہیں، روزے کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات۔ 3 آدمی ہو گیا، اور 4 5 6 گھر صاحب 7، ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یوم عرفات کا روزہ سعودیہ کے مطابق رکھا جائے گا، مکہ کے مطابق رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس روزے کا نام کیا لیا ہے؟ یوم عرفات۔ تو جب عرفات میں 9 تاریخ ہوگی تب یہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے؟ یوم عرفات کا روزہ۔ تو یہ بہت سے علماء کرام کا موقف ہے، لیکن کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ روزہ اپنے اپنے ملک کی 9 تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا۔ اب کن کی بات زیادہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں۔ کتنے سال پیچھے؟ جب موبائل نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، تو اس زمانے میں پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ یوم عرفات کا روزہ کیسے رکھتے تھے؟ مکہ میں یوم عرفات کب ہوا یہ تو تب معلوم ہوتا تھا جب حاجی حج کر کے 6 مہینے کے بعد آتے تھے۔ 6 مہینے بعد پتہ چلتا تھا کہ مکہ میں کب تھا یوم عرفات۔ تو اس زمانے میں یہاں کے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے، شام کے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے، مصر کے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ یوم عرفات کے روزے سے مراد مکہ کی 9 تاریخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مکہ مدینہ کے لوگ روزہ رکھتے تھے، باقی پوری دنیا روزہ نہیں رکھتی تھی۔ اور ہمارا دین انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، یہ صرف مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ، جس دن مکہ میں یوم عرفات ہوتا ہے، 9 تاریخ ہوتی ہے، اس دن کئی ممالک میں عید ہوتی ہے، وہ اس حدیث سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ اور سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اس لیے اختلاف موجود ہے. میں ایک طالب علم ہوں, طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنا موقف بتا رہا ہوں. آپ کو پسند آئے, دل مطمئن ہو تو لیں, نہ لیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میرے ناقص علم کے مطابق یوم عرفات سے مراد ہے 9 تاریخ. یوم آزادی پاکستان سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ 14 اگست. ایسے ہی ہے نا؟ تو یوم عرفات سے مراد ہے 9 تاریخ. تو جب آپ کے ملک میں 9 تاریخ ہوگی تو آپ تب روزہ رکھیں گے. اور اگر کوئی پھر بھی اصرار کرے کہ نہیں جی سعودیہ کے مطابق, نہیں جی مکہ والوں کے مطابق, تو میرے بھائی پھر پورا روزہ مکہ والوں کے مطابق بنائیں. سحری بھی آپ کی تب شروع ہونی چاہیے جب ان کی سحری شروع ہو. افطاری آپ کی تب ہونی چاہیے جب ان کی افطاری ہو, اور ایسا آپ نہیں کر سکیں گے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جیسے رمضان کے روزے ہم اپنے ملک کے اعتبار سے رکھتے ہیں, ایسے یوم عرفات کا روزہ بھی اپنے ملک کے اعتبار سے رکھا جائے گا. میرے بھائیوں, ان ایام میں کثرت سے آپ نے تکبیریں کہنی ہیں. جناب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ, کہ ان ایام میں کثرت سے تکبیریں کہنی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں جناب ابو ہریرہ, جناب عبداللہ بن عمر مارکیٹ میں نکل جاتے, بازار میں نکل جاتے. کیا کام کرنے کے لیے جی؟ تکبیریں کہنے کے لیے, تاکہ یہ اونچی اونچی تکبیریں کہیں, لوگوں کو یاد آ جائے وہ بھی تکبیریں کہیں. کبھی ہم نے بھی یہ کام کیا ہے؟ کیا عظیم لوگ ہیں. یہی عبداللہ بن عمر کئی دفعہ اپنے نوکر سے کہتے, غلام سے کہتے چلو بھائی بازار چلیں. وہ کہتا حضرت کیا لینے جانا ہے, خریدنا تو آپ نے کچھ ہوتا نہیں ہے. کہا لوگوں کو سلام کہیں گے, وہ ہمیں سلام کہیں گے, کتنا ثواب جمع کریں گے. تو میرے بھائیوں, تکبیریں کہیے ان ایام میں, خود بھی بچوں کو بھی یاد کروائیے کہ وہ کہیں, رشتہ داروں کو بھی اس بات کی اہمیت کے بارے میں بتائیے. بازار میں جائیں, کسی شاپ میں کھڑے ہوں تو وہاں میں بھی مناسب اونچی آواز سے آپ تکبیر کہیں. ہو سکتا ہے آپ کی آواز سن کے کسی اور کو یاد آ جائے, وہ بھی کہے, آپ کو اپنا ثواب بھی ملے گا, اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. ان ایام میں نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے, ان ایام میں تلاوت کا اہتمام کیجیے, ان ایام میں صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے, رشتہ داروں کی زیارت کیجیے, انہیں فون کیجیے, جو ناراض ہے اس کو راضی کیجیے. ان ایام میں والد صاحب کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں, ان ایام میں والدہ کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں, ان ایام میں اپنی بیگم کا خیال پہلے سے زیادہ رکھیں, ان ایام میں اپنے بچوں کا خیال پہلے سے زیادہ رکھیں. اور اس قسم کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں میرے بھائیوں, ان ایام میں ان میں اضافہ کر دیں. آخری عمل کیا رہ گیا؟ قربانی. میرے بھائیوں, ان ایام میں ایک عظیم ترین عمل کیا؟ قربانی. اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پہ جانور ذبح کیجیے. تو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا بہت عظیم عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو کبھی بھی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہ کریں, کیونکہ اگر آپ غیر اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح کریں گے تو آپ اللہ کے ساتھ اس عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیں گے, آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے جب بھی جانور ذبح کرنا ہے کس کے نام پہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کرنا. میرے بھائیوں, قربانی کرنا واجب ہے کہ غیر واجب؟ جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سنت ہے, کچھ کہہ رہے ہیں صاحب استطاعت پہ واجب ہے. اب کس کی بات مانیں؟ دونوں طرح کے موقف موجود ہیں.
علماء کرام کی. اگر آپ میں اختلاف ہوا ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. امام مالک کے استاد ربیع الرائے، اہل شام کے امام اور محدث امام اوزاعی، مصر والوں کے امام اور محدث امام لیث بن سعد، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تمام ائمہ کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ صاحب استطاعت پہ واجب ہے کہ قربانی کرے. یہی موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں. شیخ البانی وغیرہ نے اسے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ لگے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. لیکن جو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر، جناب عمر تو قربانی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور صحابی ہیں ابو مسعود بدری، وہ کہا کرتے تھے کہ میں قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں لیکن نہیں کرتا. کیوں؟ تاکہ میرے پڑوسیوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام ابو مسعود بدری یہ موقف رکھتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا نام ہے، ایک بڑے صحابی ہیں، اس لیے ان کے موقف کو آسانی سے رد کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود احتیاط اسی میں ہے کہ یہ موقف اپنایا جائے کہ صاحب استطاعت پہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے الفاظ واضح ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول کے نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کے. چلو بھائی جناب ابو ہریرہ کے صحیح، جناب ابو ہریرہ کے بھی یہ الفاظ بتا رہے ہیں، مرفوع کے حکم میں. صحابی ابو ہریرہ نہ وہ حکمران ہیں نہ وہ خلیفہ ہیں، کیا وہ اتنی سختی سے اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے؟ ابو ہریرہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو حکمران نہیں رہے، وہ خلیفہ نہیں تھے. تو اس لیے اگر یہ الفاظ خود انہوں نے کہے ہیں تو اللہ کے رسول سے لیے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو احتیاط اسی میں ہے کہ جب اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں. جانور کون سا ذبح کرنا ہے؟ وقت تو ہو چکا ہے، شیخ صاحب احترام کر دیں. اونٹ، گائے، بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا، یہ وہ جانور ہیں جن کی آپ قربانی دے سکتے ہیں. ایک جانور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس کا میں نام نہیں لوں گا. کون سا جانور؟ نہیں، اب میں اس کا نام نہیں لوں گا. میں کہہ رہا ہوں، میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اونٹ کتنے سال کا آپ ذبح کریں گے؟ کتنے سال کا اونٹ ہو تو آپ وہ جانور ذبح کریں گے جو 2 دانتا ہو. 2 دانتا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں 2 سال نہیں، 2 سال نہیں، جس کے دودھ والے 2 دانت گر چکے ہوں، اب اس کی جگہ پہ 2 نئے آ چکے ہوں یا آنے والے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ 2 دانتا ہے. اب 2 دانتا جو ہوتا ہے وہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ دانتوں کی طرف دیکھیں، عمر کی طرف نہ دیکھیں. ویسے علماء کرام نے اندازہ پیش کیا ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو تو 2 دانتا ہوتا ہے. گائے کتنے سال کی ہو؟ 2 سال کی ہو اور تیسرے میں داخل ہو چکی ہو تو 2 دانتا ہوتی ہے. بکرا جو ہے وہ سال کا ہو تو 2 دانتا ہوتا ہے. اچھا، اگر کسی کو 2 دانتا جانور نہ ملے، مارکیٹ سے مل نہیں رہا یا پیسے نہیں ہیں کہ 2 دانتا خرید سکے، تو شریعت نے اجازت دی ہے
کہ وہ بھیڑ، دمبا، چھترا، ان میں سے کھیرا قربان کر سکتا ہے۔ کون سا؟ کھیرا، جو دو دانتا نہیں ہوا بھی۔ لیکن بکرا کھیرا نہیں، گائے کھیرا نہیں، بھیڑ، دمبا، چھترا، ان میں سے کھیرا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے کہنا کھیرا کس کو کہتے ہیں؟ یار یہ تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہونا چاہیے، کس کو کہتے ہیں حاجی صاحب؟ کہتے ہیں حاجی صاحب جس کے دو دانت ابھی، جس کے دودھ والے دو دانت ابھی نہ گرے ہوں۔ تو یہ کتنی عمر کا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں 6 مہینے کا، کچھ کہتے ہیں 1 سال کا۔ احتیاط یہی ہے کہ 1 سال والا کر لیا جائے۔ قربانی کے کئی ایک اور مسائل رہتے ہیں، میرے خیال میں یہیں پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ قربانی کے تعلق سے کچھ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا، ان کو سوال کرنے کا کچھ موقع دیجیے۔ قربانی کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے اگر آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا، ورنہ مسائل تو قربانی کے بہت سارے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق